2000 ہوتا لیکن 1100 ہوتا ہوتا ایسے ہے نا. ٹھیک ہے میں 1000 دے رہا ہوں, 1050 میں یعنی 50 ایکسٹرا دوں گا, لیکن اللہ کہتا ہے نہیں مجھے ایکسٹرا نہیں لگے, میں ایکسٹرا دینے والا ہوں. قدم ایک تم اٹھاؤ, میں 10 قدم لکھنے والا ہوں کہ یہ بندہ میری رضا کے خاطر میری دربار میں آنے کے خاطر ایک قدم اٹھا کے آئے. فرشتوں اس کا ایک قدم نہیں لکھنا, ایک قدم کے بدلے 10 قدم لکھنا کہ میری دربار میں آنا. سارے عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں سب کا اجر فرشتے لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لکھیں. لیکن واحد عمل نماز جمعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں پروردگار اپنی اجازت دے کے ان کی نیکیاں لکھنا شروع کر دے. پروردگار کہتا ہے کہ تم سارے مل کر بھی ان کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے. اتنی اہمیت ہے نماز جمعہ کے لیے. تو ہم کس کی بارگاہ میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب جب ان کی بارگاہ میں آئے ہیں تو دل خلوص کے ساتھ جب ان کو سجدہ کریں گے نا وہ راضی بھی ہوگا اور فرشتوں کو کہے گا یا ملائکتی ویا سکان السماواتی انظروا الی امتی عبدی. اے ملائکہ غور کرنا اس بات پر, جس نماز کو ہم اہمیت کم دیتے ہیں, جس نماز کے پڑھنے کے لیے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے لوگ یعنی ہم آج اہمیت کم دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب کوئی مومن بندہ سر میں سجدہ چلا جاتا ہے, سجدے میں سر رکھ لیتا ہے, اللہ فرشتوں کو ضرور کر کے کہتا ہے یا ملائکتی ویا سکان السماواتی, اے ملائکہ اے آسمان پہ رہنے والوں, انظروا الی عبدی میرے بندوں کو تو دیکھ, میرے بندوں کو دیکھو, میرے آگے آئے ہیں خلوص دل کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ میرے دربار میں جھک گئے ہیں, میرے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں, میری عبادت کر رہے ہیں, طلب مغفرت کر رہے ہیں, گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں. تو یاد رکھنا تم سارے ملائکہ شاہد رہنا, میں ان کی عبادت کے خاطر یہ جو خلوص نیت کے ساتھ میری عبادت کر رہے ہیں, میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, ان کی عبادت کے خاطر تم سارے ملائکہ شاہد رہنا, میں ان کے سب گناہ معاف کروں گا, سارے کے سارے گناہ معاف کروں. کتنا کریم ہے اللہ, کتنا کریم ہے اللہ ہمارے اوپر. اب یہ صرف میں ایک سوال کروں, کیا ہماری نماز کی اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ یہ نماز پہ کیوں حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھو؟ کیوں حکم دیا ہے کہ آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہو جایا کرو؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے ساری زندگی میری نافرمانی کرتے رہے ہو, ساری زندگی جو نا آپ میری یعنی اختلاف کر رہے ہو, میری نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کر رہے ہو ساری زندگی, لیکن تم سارے اکٹھے ہو کر میری عبادت کرو. مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, جب سجدے میں سر رکھو گے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. اب واقعاً جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وضو کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کبھی ہم نے یہ توجہ کیا ہے ایک قدم کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے. ہم نے کبھی غور فکر نہیں کیا, کبھی بھی غور فکر نہیں ہے کتنا قریب ہے. انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتليت عليهم آیاتہ زادت ایمانا. دیکھیں سورۃ انفال میں اللہ کیا تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہم ہر جگہ مومن کے جواب ہیں کہ ہم مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقط اصبحت, انما حصر ہے, عربی کی گرامر میں انما حصر ہے, اللہ قید لگا رہا ہے, مومن تو فقط وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی دلیں پگھل جاتی ہیں, نرم ہو جاتی ہیں. وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ زَادَتْ ایمانا, جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ذرا ہم غور کریں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں مہلت عطا کیا کہ ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اصرار کریں۔ کریم اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، تیرے دربار سے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن تو نے ہمیں مہلت عطا کی ہے کہ تم میرے دربار میں آؤ، میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، اور تمہیں مہلت عطا کی ہے جبکہ ہم مغرور تھے، اب تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں، اب ہمارے گناہ معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم میرے دربار سے بھاگے ہوئے تھے، لیکن آ گئے ہو نا، جب آ گئے ہو سجدہ کرو، میں گناہ معاف کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ اللہ تو فرشتوں میں بھی فخر کرتا ہے، میرا مطلب میرے سامنے جھک گئے۔ تبھی تو ایک بندے نے مولا کائنات امام علی بن ابی طالب سے سوال کیا، پروردگار نے فرشتوں کو افضل کیوں بنایا اور کیوں نہیں بنایا، انسان کو افضل کیوں بنایا؟ مولا کائنات سے سوال ہوا۔ فرشتوں کو افضل بناتا جو سارے دنیا کی عبادت کرتے ہیں، جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں، جو جہاں پر مشغول ہے وہ وہاں پر مشغول ہے، اللہ کی کبھی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے، تو افضل ان کو ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے بہترین طریقے سے جواب دیا کہ اللہ نے پوری کائنات کی مخلوق کو 3 قسم کی بنائی، 3 قسم، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ایک مخلوق بنائی جن کو فقط عقل دیا، وہ ہے فرشتے، صرف عقل، اور تو کسی کا گناہ کا پتہ نہیں ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کی لذت کا پتہ نہیں ہے، گناہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری مخلوق بنائی جس کو فقط شہوت دی، عقل نہیں، وہ ہے حیوان۔ اب چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ کے گھر میں گائے